بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں مسجد کی کمیٹی اور مسجد کے متولیوں سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مسجد اینٹ اور پتھر کا نام نہیں۔ مسجدیں جو لوگ چلاتے ہیں، دراصل مسجد کی ایکٹیویٹی اور مسجد کی سرگرمیاں انہی پر منحصر ہوتی ہیں۔ بعض مسجدوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر دوسرے مسلک والوں کو داخل ہونے سے منع کرتے ہیں۔ سب سے فاش غلطی متولی حضرات کی، کمیٹی حضرات کی یہ ہوتی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یاد رکھیے، مسجد کے اندر خواہ کسی بھی مسلک کا آنا چاہتا ہو، کسی بھی مذہب کا آنا چاہتا ہو، مسجد میں ان کا ویلکم ہونا چاہیے۔ تو نمبر ایک یہ کہ مسجدوں کے اندر تمام مسالک کے لوگوں کو آنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ جو لوگ مسجدوں کو رن کرتے ہیں اس میں دو فریق شامل ہیں۔ پہلا فریق کمیٹی ہے اور دوسرا فریق اس کے امام صاحب ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ان دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک فریق بھی صحیح کام نہیں کرتا ہے تو پھر مسجد کا جو رول سماج کے اندر ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر امام صاحب بہت اچھے ہیں اور وہ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں اور ہر طرح سے اپنے سماج کی اور اپنے مسجد کے ذریعہ اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور مسجد کی کمیٹی والے ان کو اجازت نہیں دیتے، ان کا سپورٹ نہیں کرتے، تو پھر امام کی صلاحیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر کمیٹی والے یہ چاہتے ہیں کہ امام اتنے باصلاحیت ہوں اور اتنے اچھے سوشل ورکر ہوں کہ وہ آ کر کے نہ کہ صرف مسجد کی بلکہ مسجد کے اطراف کی وہ ہر طرح سے تعلیمی، سماجی اور ہر طرح کی خدمت کریں، لیکن امام صاحب ہی اس لائق نہیں ہیں، تو پھر مسجد اپنا رول ادا نہیں کر سکتی۔ لیکن آج میں ائمہ کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ائمہ کی پریشانیوں اور ائمہ جو مسائل آپ کی مسجدوں کے اندر جھیلتے ہیں اور جن کا وہ سامنا کرتے ہیں ان پر میں چند روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ آج میں نے اپنے فیس بک پر ایک پوسٹ ڈالی جس میں نے لکھا کہ آپ مسجد میں امامت کرتے ہیں اور دن بھر سوتے رہتے ہیں۔ جناب، کمیٹی آپ کو پڑھنے پڑھانے سے نہیں روکتی، یا تو آپ خود پر محنت کیجئے یا بچوں پر، آج نہیں تو کل عزت بھی ملے گی اور پیسہ بھی، کچھ ایکسٹرا کیجئے۔ جانتے ہیں، اگر آپ کمیٹی میں شامل ہیں یا اگر آپ کسی مسجد کے متولی ہیں تو سنیے اور سوچئے کہ جن لوگوں نے اس پر کمنٹس کیا ان میں سے ایک کمنٹ کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ میرے فیس بک کے پوسٹ کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ائمہ اپنے خارجی اوقات میں یا تو کوئی بزنس کریں، یا کوئی اپنے سماجی کے لیے ایکسٹرا کام کریں، یا بچوں کو تعلیم دینا شروع کریں، یا کم سے کم اگر نوجوان ہیں تو کوئی دوسرا کورس کریں، کسی یونیورسٹی کے اندر داخلہ لے لیں، کہیں سے آن لائن کورسز کریں، تاکہ ان کی معاشی حالت آگے چل کر کے بہتر ہو سکے، وہ اور زیادہ تعلیم یافتہ ہو سکیں۔ لیکن اگر مسجد کے متولی اور مسجد کی کمیٹی ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ مسجد میں حرکت بھی کر سکے، تو کیسے ایک امام اپنی معاشی حالت کو سدھار سکتا ہے یا وہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ چنانچہ ایک امام نے جو ہمیں لکھا تو ہم حیران اور ششدر رہ گئے کہ ہماری مسجدوں کی یہ حالت ہو گئی ہے اور ہمارے ائمہ کے ساتھ آپ لوگ ایسا معاملہ کر رہے ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ وہ صاحب کیا لکھتے ہیں۔ آ جاؤ صاحب، امامت کرو، کچھ ایکسٹرا کر لو صاحب، ہم آپ کو امامت دیتے ہیں مگر کچھ شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، مسجد سے باہر گاؤں میں نہیں جانا۔ آپ نے امامت کے لیے امام صاحب کو رکھ لیا اور آپ ان کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ مسجد کے باہر قدم رکھیں، گاؤں کے دوسرے محلے میں جا کر کے کسی کو تعلیم دیں، کسی کو ٹیوشن پڑھائیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ کیا آپ کی نمازیں مقبول ہوں گی؟ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہمارا امام غریب مفلوق الحال اور اس کو کسی طرح کا سپورٹ نہیں کیا جائے، تو کیا ہماری نمازیں یہی سکھاتی ہیں؟ شرط جو مسجد کے کمیٹی والے لگاتے ہیں، ٹیوشن نہ پڑھانا۔ کیا ٹیوشن پڑھانا حرام ہے؟ کیا آپ کے مسجد کے جو امام ہیں
کیا وہ ڈانس کا ٹیوشن پڑھاتے ہیں؟ کیا وہ میوزک سکھانے جا رہے ہیں؟ ارے جناب والا، وہ قرآن کریم پڑھانے جا رہے ہیں۔ تو کیا آپ یہ منع کرتے ہیں کہ آپ کے امام صاحب جا کر کے قرآن کریم کی تعلیم دیں؟ اگر ایسا ہے ہمارے سماج میں تو یقیناً شرم کی بات ہے۔ نمبر 3 لکھتے ہیں، آپ ہماری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جانا۔ آپ نے امام خریدا ہے یا آپ نے غلام خریدا ہے؟ اگر آپ اپنی کسی آفس میں غلام ہیں یا کسی مدرسے یا کسی اسکول میں آپ غلام ہیں تو غلامی آپ کو مبارک ہو، لیکن ہمارے ائمہ غلام نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو آپ کو دین سکھاتے ہیں۔ آپ دین کے سکھانے والوں کو، حضور کے نائبین کو آپ اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تو یقین مانیے کہ اس دنیا کے اندر نہیں، آخرت کے اندر بھی ایسے لوگوں کو ذلت ہوگی۔ نمبر 4، ایک بھی وقت غیر حاضر برداشت نہیں، غیر حاضری برداشت نہیں۔ آپ مسجد کی کمیٹی کے ممبر ہیں، آپ کے پاس دنیاوی ساری ضروریات ہیں، آپ کے پاس رشتہ دار ہیں، آپ کے پاس سماج ہے، آپ کے پاس فیونرل ہے، آپ کے پاس خوشیاں اور شادمانیاں ہیں، لیکن مسجد کا امام ایک روبوٹ ہے جس کو آپ لا کر کے مسجد میں قید کر دینا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ 5 وقت آپ کو نماز پڑھائے اور چپ چاپ روم کے اندر بیٹھا رہے۔ یہ ہے آپ کا دین اور یہ ہے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں امام کی حیثیت۔ نمبر 5 لکھتے ہیں، مصلی کچھ بھی بولے آپ جواب نہیں دینا سننے کے سوا۔ یعنی آپ کی مسجد میں ایک امام صاحب ہیں اور آپ کے مصلی، مسجد کی کمیٹی کو تو چھوڑ دیجئے، مسجد کے متولی صاحب کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن مسجد کے مصلی بھی آ کر کے مسلک کی باتیں، دین کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں اور امام صاحب کو طعنے دیں، لیکن امام صاحب وہ فرشتہ ہیں جن کو جواب دینا منع ہے۔ کیا شرعی اور قانونی حساب سے اور اخلاقی حساب سے آپ کو یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے امام پر لوگ طعنے کسیں، لوگ باتیں کہیں، اور آپ امام کو خود تو جواب نہ دیں لیکن امام کو بھی یہ اجازت نہ ہو کہ وہ لب کشائی کر سکے؟ ذرا سوچئے، غور سے سوچئے۔ نمبر 6 آپ کا ہدیہ 6000۔ 6000 کا مطلب یہ ہوتا ہے 200 روپے پر ڈے۔ آپ ایک امام کی تنخواہ 200 روپے پر ڈے دیتے ہیں، جبکہ مزدور کی تنخواہ ہمارے کم سے کم شمالی ہند کے اندر، نارتھ انڈیا کے اندر 500-600 ہے۔ ایک راج مستری کی تنخواہ وہ جو پر ڈے لیتا ہے وہ 800 اور 900 ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ اگر اپنے امام کو ایک راج مستری اور ایک مزدور سے کم حیثیت دیتے ہیں تو پھر اس قوم کی معاشی، سیاسی اور سماجی ذلت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ جب آپ دین کو گلے سے نہیں لگائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو گلے سے لگائے گا؟ جو ذلت، جو مسکنت ہندوستان کے اندر آپ کی ہے، اس میں آپ جیسے متولیوں کا اور آپ جیسے کمیٹی کے ممبران کا بھی کسی نہ کسی طور پر رول ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ نمبر 7، تقریر ایسی مت کرنا کہ لوگ ناراض ہو جائیں۔ بہت خوب، بہت خوب، یعنی دین کی باتیں بھی ایسی کی جائیں جو میوزک کی طرح آپ کی کانوں کے اندر کھنکیں اور آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے سماج کی برائیوں کو وہ بیان نہ کریں، آپ کے اختلافات پر وہ بات نہ کرے، آپ کی دینی، سماجی، سیاسی اور معاشی صورتحال کو وہ بیان نہ کرے۔ آپ ایسا امام چاہتے ہیں جو آ کر اپنے ممبر سے آپ کو گانوں کی آواز سنائے تاکہ آپ کے ذہن و دماغ کو سکون ہو۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہے، جب آپ حق کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں چھوٹے پیمانے پر، گاؤں کے پیمانے پر، تو پھر یہی وہ سماج تشکیل پا رہا ہے کہ ہم مجموعی طور پر حق سننے کے لیے روادار نہیں ہیں۔ یاد رکھیے۔ نمبر 8، تب ٹھیک ہے نہیں تو ریجیکٹ ہیں آپ۔ مطلب یہ ہے کہ امام صاحب یہ ساری شرطوں کو، ساری غلامیاں آپ کی ایکسیپٹ کریں، نہیں تو امام صاحب کو ان کے گاؤں واپس۔ اگر آپ اپنے دین کے
بتانے والوں، دین کے سکھانے والوں، نماز کی امامت کرنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو کیا آپ کی آخرت اور آپ کی دنیا اچھی رہے گی؟ یہ مت سوچئے کہ جو آپ کے پاس چھوٹی سی تھوڑی سی اور فانی دولت ہے وہ دولت زندگی اور آخرت میں کام آنے والی ہے، ہرگز نہیں۔ آپ سے زیادہ امیر، آپ سے زیادہ دولت مند اور آپ سے زیادہ رئیس اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ مسجد کی کمیٹی کا ممبر ہو جانا، مسجد کا متولی ہو جانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو مسجد کے اوپر بادشاہت دے دی گئی ہے اور آپ اپنا حکم صادر کیا کریں اور ائمہ کو آپ اپنا غلام بنانے کی کوشش کریں۔ ائمہ اللہ کے لیے آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ائمہ کا وہ احترام کریں جس کے وہ مستحق ہیں۔ اگر آپ ائمہ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ جا کر کے ٹیوشن پڑھائیں، اگر آپ ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ کوئی کورس کریں، اگر آپ ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ مسجد کے اندر دوسری سرگرمیاں جو سماج کے لیے، جو دین کے لیے مفید ہو وہ کریں، آپ کے نزدیک اپنے دین کے سکھانے والوں اور نماز کی امامت کرنے والوں کی حیثیت اور وقت آپ کی نظر میں اس مزدور اور اس راج مستری سے بھی بدتر ہے، اور جس قوم کی یہ ذہنیت ہوگی کہ اس کے نزدیک اپنے ائمہ اور علماء کی حیثیت مزدور اور اس کے علاوہ راج مستریوں سے بھی کم تر ہو، تو یقیناً وہ امت کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ امت ہمیشہ زوال کا شکار رہے گی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مسجد کے متولی حضرات اور کمیٹی کے افراد اپنے ان رویوں کو بدلیں اور ائمہ کا سپورٹ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔